بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو اس اعتبار سے بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری اور اہم مسائل پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں، جن سے ہمارا سابقہ اور واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور ایسے مسائل کا علم سیکھنا اور ایسے مسائل کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری بھی ہے جن سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، یہ جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی کم سے کم آدمی اتنا علم ضرور سیکھے جس سے اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، جائز اور ناجائز کا فرق معلوم ہو، اور زندگی جینے کا شعور اور سلیقہ پیدا ہو جائے۔ ایک اسلامی زندگی، ایک ایمان والے کی زندگی کیسے گزرنی ہے اور کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان تمام باتوں کا علم سیکھنا اور جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی اعتبار سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس میں چند ضروری اور اہم مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اس طرح کے مسائل جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے۔ انہی مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ عورت کا داماد اس کا محرم ہے یا غیر محرم، یعنی ساس کے لیے داماد سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ داماد جو ہوتا ہے وہ ساس کے حق میں محرم ہوتا ہے، یعنی ساس اپنے داماد سے پردہ نہیں کرے گی، اس کے سامنے آ جا سکتی ہے، بات چیت وغیرہ بھی کر سکتی ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کیونکہ زمانہ جو ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس زمانے میں اس دور کے اندر ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا انسانی دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شریف الطبع شریف النفس آدمی کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں جاتا کہ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں رونما ہو سکتے ہیں۔ اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب زمانہ بدلتا ہے، احوال بدلتے ہیں، تو شریعت کے مسائل میں بھی احوال کے ساتھ ساتھ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے ایسے معاملات میں اگر فتنے کا اندیشہ ہو ساس اور داماد کے درمیان تو پھر ساس کو چاہیے کہ اپنے داماد سے پردہ کرے، احتیاط برتے تاکہ کوئی فتنہ ظاہر نہ ہو۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں رونما ہوئے ہیں کہ فتنہ ہوا ہے اور گھر برباد ہوئے ہیں، گھر اجڑ گیا ہے، تو ایسے مسائل پر شریعت روک لگاتی ہے اور ایسے موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ گرچہ ساس کے لیے پردہ کرنا داماد سے ایسے حالت میں ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن احتیاطاً حکم ہے شریعت کا کہ ایسے موقع پر ساس کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ دوسرا سوال ہے، اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوتی، اور نماز جنازہ کی دعا تو بہت بڑی بات ہے۔ جو نماز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ضروری چیزیں جیسے ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، تحیات ہے، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہے، دعائے قنوت ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بغیر نماز ادھوری رہتی ہے، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایسی چیزیں بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ سب دعائیں یاد نہیں ہیں اور ان کا کام ایسے ہی چل رہا ہے، ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان کو یاد کرنے کی فکر بھی نہیں ہے، اور اللہ معاف کرے ایسی کارگزاریاں بھی مسلمانوں کی موجود ہے، آتی رہتی ہیں سامنے کہ ان کو کلمہ تک یاد نہیں ہوتا ٹھیک سے۔ تو مسلمانوں کی یہ حالت ہوتی جا رہی ہے، اس قدر پستی میں مسلمان جا رہا ہے، دین سے اس قدر دور ہو رہا ہے، اس قدر غافل ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے گا؟ سب سے پہلی چیز تو اس کے لیے ہے کہ وہ دعا یاد کرنے کی کوشش کرے، دعا یاد کرے، امام صاحب سے یاد کروائے یا کسی جس کو یاد ہو اس سے یاد کروائے، بہرحال یاد کرنے کی وہ کوشش کرے۔ جب تک اس کو یاد نہیں ہوتی ہے تب تک کے لیے اس کو یہ چاہیے کہ وہ دعا کی جگہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھے۔
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو یہ دعا کی جگہ کفایت کرے گی۔ تیسرا سوال ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے نشے کی حالت میں کہا میں نے تجھے طلاق دی اور بہت مرتبہ کہا، کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ اور ہوگی تو کون سی طلاق واقع ہوگی؟ نشے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آدمی نشے میں ہے، شراب پیے ہوئے ہے تو طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی۔ نشے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہوگی، 3 دے یا 3 سے زیادہ مرتبہ دے، تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہیں اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، مغلظہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ 3 پر نہیں رکتے، 3 سے زیادہ طلاق دیتے ہیں، پیٹ بھر کر کے طلاق دیتے ہیں، غصہ ان کو اتنی تیز آتا ہے کہ وہ جیسے غصہ آتا ہے اسی اعتبار سے وہ طلاق بھی دیتے ہیں، وہ 3 پر اکتفا نہیں کرتے۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ 3 مرتبہ اگر طلاق دی ہے تو پھر جو ہے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب زیادہ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ دیتے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ 3 اور جو ہے آگے کا مسئلہ کیا ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ کوئی 7 مرتبہ دیتا ہے، کوئی 100 مرتبہ دیتا ہے، حالانکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر کسی نے 3 مرتبہ طلاق دی ہے، 3 سے زیادہ مرتبہ طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور مغلظہ ہو جائے گی، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اب ایسی عورت کے لیے حکم کیا ہے شریعت کا؟ شریعت کہتی ہے ایسی عورت فوراً اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرے، شوہر سے پردہ کرے اور اپنی عدت گزارے۔ 3 حیض عدت گزارنے کے بعد اگر وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس کو اختیار ہے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، لیکن اگر کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ دوسرے شوہر سے جو ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، یا یہ ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے، نا اتفاقی کی وجہ سے، بغیر کسی کے دباؤ میں آ کر کے، بغیر کسی کے مطالبے کے اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ عورت پھر سے عدت گزارے اور شوہر ثانی کی عدت مکمل کرنے کے بعد اب وہ اگر پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے 3 طلاق دینے کے بعد دوبارہ سے نکاح میں آنے کا، کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس کے بعد اگر وہ بغیر کسی مطالبے کے طلاق دے دیتا ہے اپنی مرضی سے، اور جبکہ بیوی کی طرف سے یا پہلے شوہر کی گھر والوں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ ہو، تو اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے اس کو تو پھر اسے عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد وہ پھر سے جو ہے اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہی ایک راستہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے کہ عقیقہ کرنے کے لیے بکرا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی گائے کا گوشت لے کر اور سب کو دعوت کر کے کھلا دے تو کیا عقیقہ نہیں ہوگا؟ بکرا ذبح کرنا ضروری ہے، یعنی جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے، اراقۃ دم شرط ہے عقیقے کے صحیح ہونے کے لیے۔ جس طرح قربانی کے صحیح ہونے کے لیے اراقۃ دم ضروری ہے، قربانی جو ہے اگر گوشت لے کر کوئی آدمی گوشت خرید کر کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی، جانور کا ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی عقیقہ بھی بغیر جانور کے ذبح کرے نہیں ہوگا۔ تو چاہے لڑکے کی طرف سے ایک ہی بکرا ہو لیکن بکرا ذبح کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر لڑکے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو 2 بکرے ذبح کرے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی وسعت میں نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے حالات نہیں ہیں، اس کے پیسہ وغیرہ زیادہ نہیں ہے، تو 1 بکرا بھی اگر وہ ذبح کرنا چاہے تو وہ کفایت کر جائے گا، درست ہوگا۔ لیکن جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے، بکرے کی جگہ دوسری چیزیں بھی ذبح کی جا سکتی ہیں، جیسے اور چیزیں ہمارے یہاں موجود ہوتی ہیں، بھینس ہے، اسی طریقے سے سفید جانور ہوتے ہیں، بکری ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو یہ جانور بھی جو ہیں ذبح کیے جا سکتے ہیں عقیقے کے اندر، لیکن ذبح ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گوشت لے کر کے آپ عقیقہ کرنا چاہیں تو عقیقہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، گوشت خرید کر آپ چاہے جتنی بڑی دعوت کر لیں، پورے شہر کو کھلا دیں، پورے قصبے کو کھلا دیں، اور یہ چاہیں کہ ہمارا جو ہے عقیقہ ادا ہو جائے گا، عقیقہ صحیح ہو جائے گا، تو عقیقہ صحیح نہیں ہوگا۔ جانور ذبح کرنا شرط ہے۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے کہ لنگی اور ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہاں پر 2 چیزوں کے بارے میں سوال ہے۔ پہلا لنگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنی ہے اور حضرات صحابہ نے بھی کثرت سے استعمال کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے نماز بھی پڑھی ہوں گی، تو لنگی میں تو نماز بالکل درست ہے، کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ لنگی پہننا سنت بھی ہے ایک طرح سے۔ لیکن جہاں تک ٹی شرٹ پہننے کا سوال ہے، ہاف آستین والی جو ٹی شرٹ ہوتی ہے، جیسے آج کل کے ہمارے نوجوان پہنتے ہیں، جو ہے بغیر آستین والی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں اور اسی طرح آ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ہاف ٹی شرٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس پورے کپڑے موجود ہیں اور ہمارے پاس دوسرا کپڑا، دوسری شرٹ موجود ہے، تو اسی کو پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کپڑے ہوتے ہوئے موجود ہیں، نہیں پہن رہا، اس کے باوجود ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے شخص کی نماز مکروہ ہوگی۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ صالحین کا لباس نہیں ہے، اللہ والوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، تابعین، تابعین، یہ ان تمام لوگوں سے جو لباس منقول ہے یا جیسا لباس یہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے، یہ اس کے خلاف ہے۔ ایسا لباس انہوں نے نہیں پہنا، یہ تہذیب والا لباس نہیں ہے، مہذب لباس نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے مہذب انداز میں کھڑا ہونا چاہیے، مہذب تہذیب والے کپڑے پہن کر کھڑا ہونا چاہیے، تو یہ تہذیب والا لباس نہیں ہے، اس لیے یہ ایسا لباس پہن کر کے نماز پڑھنا جو ہے مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، کف ثوب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر کوئی آدمی نماز کے اندر کف ثوب کرتا ہے، یعنی کپڑے کو سمیٹ کر نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ اور ٹی شرٹ جو ہے، جو ہاف آستین والی ہو یا آستین والی ہے لیکن کسی نے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، آستین کو اوپر چڑھا لیا ہے، تو ایسے شخص کی نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ یہ کف ثوب میں داخل ہے۔ تو ایسی ٹی شرٹ میں جو ہے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، اور پورے اور مکمل لباس کے اندر ہی نماز پڑھنی چاہیے، یہی جو ہے عبادت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے، کیا اقامت امام کے مصلی پر آنے سے پہلے شروع کی جا سکتی ہے؟ ضرور شروع کی جا سکتی ہے، جیسے امام کو آتا ہوا دیکھے تو امام جو ہے اقامت شروع کر دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مؤذن جو ہے امام کے مصلی پر آنے کے بعد ہی اقامت شروع کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے اندر ضروری ہے اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو پہلے جو ہے اگر صفوں کو درستگی کی جاتی ہے اس کے بعد ہی اقامت کی جاتی ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، یہ دونوں طرح سے درست ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک شخص نے ایسی عورت سے نکاح کیا کہ اس کے پہلے شوہر سے بچے تھے، تو کیا زوج ثانی ان کو اپنا نام دے سکتا ہے؟ مثلا آدھار کارڈ یا ان کی شادی میں والد کی جگہ پر نہیں دے سکتا، ولدیت میں وہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا ہے، البتہ سرپرستی میں، ذمہ داری میں بطور ذمہ دار نام لکھوا سکتا ہے ان کے آگے، لیکن ولدیت میں نہیں، کیونکہ صاف طریقے سے صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب مت کرو۔ جو آپ کا والد ہے، جو آپ کا باپ ہے، آپ اسی کو اپنی ولدیت میں اس کا نام لکھ سکتے ہیں، اسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر سکتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، کسی غیر کی طرف، چاہے اس کے کتنے ہی احسانات ہوں، پال پوس کے آپ کو بڑا کیا ہو، پرورش کی ہو، خوب آپ کے اوپر مال خرچ کیا ہو، لیکن پھر بھی آپ ولدیت کی جگہ اس کا نام نہیں لکھ سکتے، اس کو اپنی والد کی طرح جو ہے اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال ہے، اگر شوہر اور بیوی دونوں 7 فرض نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح کہ شوہر امامت کرے تو کیا بیوی کو اقامت کہنی پڑے گی یا بلا اقامت نماز ادا کریں؟ اقامت کہے، شوہر کہہ لے۔ اگر بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شوہر بیوی گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو اگر ایسا کبھی ہو جائے کسی کے ساتھ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ خود ہی اقامت کہے، بیوی سے نہ کہلوائے۔ اگر بیوی کہے گی تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن عورت کا اقامت کہنا مکروہ ہے، اس لیے عورت کو نہیں کہنی چاہیے۔ شوہر نماز پڑھا رہا ہے تو شوہر اقامت کہے، شوہر ہی نماز پڑھائے۔ اگلا سوال ہے، شوہر اپنی بیوی کا انتقال کے بعد چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، اور بیوی دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ بہت اہم اور ضروری سوال ہے۔ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے شوہر کو نہلانا، دیکھنا، کفنانا، یہ سب کچھ جائز ہے، عورت سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر صرف اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو نہلانا، دھلانا، کفنانا یا چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا سکتا ہے، اور جنازہ اٹھانا بھی اس کے لیے جائز ہے، یعنی جنازہ وغیرہ لے کر بھی جا سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انٹرسٹ اور سود کے پیسے کے خرچ کرنے کے مصارف کون کون سے ہیں، یعنی سود کا پیسہ کن کن جگہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ انٹرسٹ کا پیسہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ جو ہمیں سرکاری بینک سے حاصل ہوا ہے، یعنی سرکاری پیسہ ہے، اور دوسرا وہ جو کسی مطلب پرائیویٹ بینک سے حاصل ہوا ہے۔ تو پرائیویٹ بینک میں چونکہ لوٹانا ممکن ہوتا ہے، آپ لوٹا سکتے ہیں، تو اس کو وہیں لوٹا دیں، یعنی اس کو نہ لیں، اور اس کو جو ہے جس کا وہ حق ہے، جو اس کا مالک ہے، اسی کو واپس کر دیں اس کو۔ اور اگر واپس ہونا ممکن نہ ہو، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے مالک تک پہنچائیں واپس، تو اب یہ ہے کہ اب اس کا مصرف صرف ایک رہ جاتا ہے۔ اس کا مصرف یہ ہے کہ آپ غریبوں کو، مسکینوں کو جو ہے بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، وہ اپنی ضرورت اس سے پوری کر لیں۔ اور اگر سرکاری بینک سے لیا ہوا ہے، سرکاری بینک سے سود ملا ہوا پیسہ ہے، تو پھر آپ کے لیے صرف ایک ہی مصرف ہے، وہ ہے غریب اور فقراء، آپ انہیں پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سرکار کی طرف سے انکم ٹیکس وغیرہ آپ پر لگا ہوا ہے تو آپ انکم ٹیکس میں بھی اس کو دے سکتے ہیں، وہاں بھی دینے کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ سرکار کا پیسہ ہے اور سرکار کا پیسہ سرکار کی طرف لوٹ رہا ہے۔ کیونکہ انکم ٹیکس شرعی طور پر جو ہے ناجائز ہے،
اور شریعت اس کے جواز میں، اس کے حق میں نہیں ہے، تو یہ ایک طرح سے ظلم ہے شریعت کی نظر میں۔ تو آپ پر اگر انکم ٹیکس لگا ہوا ہے تو آپ انکم ٹیکس میں وہ سود کا پیسہ دے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر انکم ٹیکس نہیں ہے تو صرف ایک ہی مصرف ہے اس کا، غریبوں کے اوپر خرچ کرنا۔ اپنی ضروریات میں آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، آپ چاہیں کتنے ہی ضرورت مند ہو، کتنے ہی فائدے کا کام کیوں نہ ہو آپ کا، اور اس سے امت اور مخلوق کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، آپ اس میں خرچ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ کسی غریب اور فقیر کو دیں۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ حضرات سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اسی طریقے سے چینل پر بنے رہیں، جو حضرات نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کی دعائیں رہیں تو اس طرح کے ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔